نیب توشاخانہ کیس میں عمران خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 133 روز گزر گئے ہیں۔ عمران خان اس وقت سائفر کیس، القادر ٹرسٹ کیس اور توشاخانہ نیب کیس میں گرفتار ہیں۔ توشاخانہ نیب کیس کی آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی۔ چیئرمین عمران خان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر اڈیالہ جیل میں موجود عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ نیب کی جانب سے مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جس کو عدالت نے مسترد کرتے ہوئے عمران خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر منتقل کر دیا۔ عمران خان کے وکلاء اب اس کیس میں درخواست ضمانت دائر کر سکیں گے۔ 8 فروری کے الیکشن کو عمران خان نے خوش آئند قرار دے دیا۔ آج اڈیالہ جیل میں چیئرمین عمران خان نے اپنے وکلاء سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد وکلاء نے بتایا کہ عمران خان نے 8 فروری کے الیکشن کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ان کی صحت الحمدللہ ٹھیک ہے اور وہ ہمیشہ کی طرح مکمل ہائی اسپرٹس میں ہیں۔ انتظامیہ کی فستائیت کے باوجود تحریک انصاف کا پشین میں کامیاب ورکرز کنونشن۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گزشتہ روز فیصلے کا پہلا نتیجہ آج پشین میں نظر آیا۔ ان کے لگائے گئے ریٹرننگ آفیسر ڈی سی پشین ضلع پشین کے حکم پر تحریک انصاف ورکرز کنونشن کے لیے لگایا گیا اسٹیج اکھاڑ دیا گیا، کرسیاں اٹھا لی گئیں، لیکن ورکرز اور صوبائی قیادت نے زمین پر بیٹھ کر ہی کنونشن شروع کر دیا۔ عوام کی کثیر تعداد میں شرکت سے پشین کنونشن بھی جلسے کا منظر پیش کرتا رہا۔ تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انصاف کے نگران چیئرمین بیرسٹر گوہر آج اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے تو میڈیا سے گفتگو میں کہا، تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا، سختیاں کی جا رہی ہیں۔ ہماری پٹیشن میں درخواست تھی کہ ریٹرننگ افسران کو عدلیہ سے لیا جائے۔ سپریم کورٹ ہی بتا سکتی ہے انہیں کیوں لگا ہم جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے سپریم کورٹ کے سامنے کھلے جھوٹ، عدالت کا تحریک انصاف کو سنے بغیر فیصلہ۔ گزشتہ رات سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر ایمرجنسی سماعت کی، مگر سماعت مکمل یک طرفہ رہی۔ تحریک انصاف کا کوئی وکیل عدالت میں موجود نہیں تھا۔ جب خاتون وکیل مشال یوسفزئی نے بولنے کی کوشش کی تو ان پر توہین عدالت کا کہہ کر جسٹس عیسیٰ نے بٹھا دیا۔ الیکشن کمیشن نے جھوٹ بولے کہ عدلیہ نے افسران دینے سے انکار کیا، وہ فروری کی بات ہے، لیکن جب جولائی میں پوچھا گیا تو عدلیہ نے اگست میں خط کے جواب میں الیکشن کمیشن کو کہا کہ شیڈیول والے ٹائم پر دوبارہ رجوع کیجیے گا۔ کیوں رجوع نہیں کیا گیا؟ الیکشن کمیشن نے غلط کہا کہ انہوں نے 12 کو درخواست دی، یہ درخواست 6 کو دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی غلط کہا کہ ڈی سی وغیرہ سارے تبدیل ہو گئے ہیں، جبکہ آج تک سارے پی ڈی ایم کی مرضی کے لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 17 دسمبر کو تاریخ کا پہلا ورچوئل جلسہ کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو متعصب انتظامیہ اور بیوروکریسی جلسوں کی اجازت دینے سے انکاری ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے 17 دسمبر کو تاریخ کا پہلا ورچوئل جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ بیک وقت پاکستان کے تمام شہروں اور امریکہ اور کینیڈا سمیت دنیا بھر میں موجود عمران خان کے سپورٹرز اس جلسے میں شرکت کریں گے۔ جلسے میں حماد اظہر، رؤوف حسن، مونس الہی، زرتاج گل سمیت بیشتر لیڈرز شمولیت کریں گے۔ بیشتر نگران وزراء الیکشن شیڈیول آتے ہی مستعفی، نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ نگران حکومتوں کی اصلیت ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوتے ہی نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، جبکہ بلوچستان سے نگران وزیر کھیل اور وزیر معدنیات نے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے نگران سیٹ اپ مکمل طور پر نون لیگ کے کنٹرول میں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کارروائی مکمل کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہباز حکومت کے سب سے اہم افسر عرفان نواز میمن کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں شفاف انتخابات کی تمام ذمہ داری ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر عرفان نواز میمن کو دے رکھی ہے۔ چینی سمیت 19 اشیاء مزید مہنگی۔ حالیہ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ ایک ہفتے کے دوران چینی، دالیں، انڈے سمیت کئی اشیاء مہنگی ہوئیں۔ چینی کی فی کلو قیمت 135 روپے سے بڑھ کر 143 روپے 43 پیسے ہو گئی ہے۔ انڈے فی درجن 8 روپے 3 پیسے،
دال مونگ 3 روپے 36 پیسے فی کلو، پیاز فی کلو 1 روپے 95 پیسے مہنگی ہوئے۔ اسی طرح گندم کا آٹا، جلانے کی لکڑی اور بیف کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں مسلسل کمی کے بعد بالآخر نگران حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم کر دی۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی تھی، مگر نگران حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں کی تھی۔ اب عوام کے شدید دباؤ کے بعد نگران حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے کمی کر دی۔ جب عالمی منڈی میں قیمتیں ریکارڈ اضافے پر تھیں، وزیراعظم عمران خان اس وقت بھی صرف 150 روپے فی لیٹر میں پیٹرول عوام کو فراہم کر رہے تھے۔